رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام حضرات ایک دفعہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ میں اپنی گفتگو بعد میں پنجابی میں کروں گا تاکہ آپ کو تمام ضروری مسائل سمجھ میں آ سکیں، لیکن شروع میں دو چار واقعات حضرت امیر ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ حضور کا بھی ذکر پاک ہو جائے اور حضور کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے الفاظ میں اثر پیدا فرمائے اور آپ کے دلوں کو منور فرمائے۔ آپ صاحب تھوڑی دیر پہلے میرے استاد محترم اللہ ان کے درجے بلند فرمائے ان کا ذکر کر رہے تھے۔ میں ان کے علم کی ایک چھوٹی سی مثال دے کے آپ کی خدمت میں ان کی شخصیت کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ سن 60 میں علی پور شریف آئے تھے، 59 کے اخیر میں علی پور شریف آئے تھے پڑھانے کے لیے۔ میں ان دنوں علم کی آخری کتابیں پڑھ رہا تھا، حدیث شریف میں نے ان سے ہی پڑھی تھی، اس کے علاوہ بھی باقی کچھ کتابیں ان سے پڑھی تھی۔ تو میں اس نسبت سے نہیں بات کرنا چاہتا، اپنی نسبت سے۔ ایک دن آپ نئے آئے تھے، میرے دادا جان حضرت پیر سید محمد حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ زندگی کے آخری سالوں کا وقت گزار رہے تھے۔ میں ساتھ تھا، میرے استاد مفتی صاحب حضرت کی خدمت میں حاضری کے لیے گئے، سلام کیا، بیٹھ گئے۔ جتنی انسان کی نگاہ بلند ہوتی ہے اتنی ہی اس کی سوچ بلند ہوتی ہے۔ میں اس کی آسان سی مثال پیش کر دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو حضور جس براق پہ سوار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رنجا فرمانے کی، بیٹھنے کی برکت سے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت عطا فرما دی کہ جہاں یہ ناممکن ہے، آپ دن رات ہم دیکھتے ہیں کوئی انسان پیش نہیں کر سکتے، کوئی جانور پیش نہیں کر سکتے کہ اس جانور کی، اس براق کی نگاہ جہاں تک پہنچتی تھی وہاں اس کا قدم لگتا تھا۔ آسان سی بات ہے کہ ہم رات کو جب باہر ہوتے ہیں، اس وقت بھی اس سائے کے نیچے سے باہر چلے جائیں تو اوپر دیکھیں تو ہم آسمان تک ہماری نگاہ جاتی ہے یا نہیں جاتی ہے، لیکن کسی کا قدم آسمان پہ پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح درختوں کو ہم دور تک دیکھتے ہیں، بہت دور جو ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں۔ سورج بہت دور غروب ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے قدم تو نہیں وہاں پہنچ سکتے۔ مگر اس براق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرما ہونے کی عظمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عزت عطا فرما دی تھی کہ جہاں اس کی نگاہ پہنچتی تھی وہاں اس کا قدم لگتا تھا۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ وہ جتنی انسان کی عظمت بڑھتی رہتی ہے اتنی سوچ بڑھتی رہتی ہے۔ تو اس کی سوچ بڑھتی تھی تو وہ قدم وہاں رکھتا تھا۔
تو مفتی صاحب گئے حضرت کی خدمت میں. حضرت کی زندگی کے آخری سال تھا اور اس میں مدارج عروج جو تھے وہ انتہا کو پہنچے ہوئے تھے. تو حضرت نے میرے دادا جان نے مفتی صاحب سے یہ سوال کیا اور آپ لوگوں کے لیے یہ مشعل راہ ہے, روشن دلیل ہے. سوال یہ کیا کہ ایک آدمی علی پور شریف آتا ہے, حضرت امیر ملت کے مزار پر جاتا ہے, تو وہاں ایک ولی اللہ کی زیارت کرتا ہے, اور اسی وقت میں کوئی اور آدمی دادا صاحب کے مزار پر جاتا ہے تو وہ بھی وہاں اللہ کے اسی ولی کی زیارت کرتا ہے. تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک وقت میں ایک انسان دو جگہ میں موجود ہو؟ میرا مطلب ان کے علم کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا تازہ علم عطا فرمایا تھا. فوراً انہوں نے کہا, کتاب کا نام لیا کہ مسلم شریف کی شرح فتح الملم, اس میں علامہ شبیر احمد عثمانی نے یہ لکھا ہے اور اس کی دلیلیں پیش کی ہیں کہ ایک ولی اللہ ایک وقت میں 70 جگہ پر ظاہر موجود ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ عظمتیں عطا کی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے نہیں سنا ہوگا, لیکن میں مثال دینے کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے اجرے میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک مہمان آ گیا, ایک آدمی آ گیا شہر سے. اس نے کہا کہ جناب رمضان شریف کا مہینہ ہے, ہماری سب گھر والوں کی یہ خواہش ہے کہ آپ روزہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں افطار کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, من لم یجب الدعوۃ فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم, جو شخص دعوت کو قبول نہیں کرتا وہ میری نافرمانی کرتا ہے. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, اس طرح ہی کر لیں گے, تمہارے گھر افطار کر لیں گے ہمارے ساتھ. تھوڑی دیر گزری, ایک اور آدمی اسی شہر کا آ گیا, یہی گزارش اس نے بھی کی, آپ نے اس کی بات کو بھی قبول فرما لیا. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ روزہ کھولنے کا ایک شہر میں ایک ہی وقت ہوتا ہے, مختلف وقت نہیں ہوتی. تو یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ اس طرح کر کے 70 آدمی آئے اور 70 نے یہ اس دن خواہش ظاہر کی, تو آپ نے 70 کی خواہش مان لی اور ان سے وعدہ کر لیا کہ آپ کے گھر ہم افطار کریں. جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ سوچ نظر کے مطابق بلند ہوتی ہے, فکر ہر کس بقدر ہمت اوست. ہم عام لوگ جو ہوتے ہیں ایسی باتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو وہ جو خادم تھا اس نے سوچا کہ آج تو بابا جی کی شہرت کی جتنی عظمتیں ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی, کیونکہ آپ نے 70 جگہ پہ وعدہ کر لیا ہے اور روزہ ایک وقت میں کھلتا ہے. تو افطاری کے وقت 70 جگہ پہ آپ کس طرح پہنچ سکیں گے؟ تو ظاہر ہے جب نہیں پہنچیں گے تو وعدہ خلافی ہوگی. جب وعدہ خلافی ہوگی تو لوگ اعتراض کریں گے, عقیدت جو لوگوں کی ختم ہو جائے گی. جو روزے کا وقت قریب آنے لگا افطاری کا, بابا جی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کو کہنے لگے, بھائی مہمانوں نے آنا ہے, روز آتے ہیں مسجد میں لوگ, نماز بھی پڑھنی ہے, افطاری بھی کرنی ہے, تم روزانہ کی طرح انتظام کرو افطاری کا, اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو لے جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آج بھی روزہ مسجد نبوی میں افطار کیا جاتا ہے. تو مسجد میں افطار کا انتظام کرو. وہ سوچے کہ جناب آپ نے تو 70 جگہ پہ وعدہ کیا ہوا ہے, وہاں جانا ہے, مجھے کہتے ہیں کہ مسجد میں انتظام کرو. لیکن وہ انکار کی گنجائش نہیں کر سکتا تھا, گنجائش ہی نہیں تھی, تو اس نے سارا انتظام کر دیا.
آپ اجرے سے اٹھے تو مسلح بھی آ کے بیٹھ گیا. اتنے دیر میں روزے کا افطار کا وقت ہو گیا. تو آپ نے وہاں جتنے لوگ مسجد میں بیٹھے تھے ان سب کے ساتھ روزہ افطار کیا. اب وہ جس طرح میں نے کہا کہ ہر آدمی کی سوچ اس کی ہمت کے مطابق ہوتی ہے. وہ آدمی جو تھا خادم جو تھا وہ کہنے لگا کہ آج تو بابا جی کے مرید جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے, کچھ کم ہو جائیں گے, کچھ ختم ہو جائیں گے, کہ آپ تو یہاں بیٹھے افطار کر رہے ہیں. لیکن تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت, اسی وقت جب اذان ہو گئی روزہ افطار کر لیا تو نماز کا وقت ہو گیا. آپ نے جماعت کرائی. جماعت کرانے کے بعد جب نماز سے آپ فارغ ہوئے تو ایک طرف سے ایک آدمی اٹھا. اس خادم کے دل میں یہ خیال تھا کہ ابھی یہ دریافت کرے گا کہ آپ کیوں نہیں آئے, ابھی شکوہ کرے گا جی ہم آپ کا انتظار کرتے رہے. لیکن ہوا اس کے بالکل الٹ. اس نے اٹھ کے کہا جناب آپ کی مہربانی, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا اور ہمارے گھر تشریف لا کے تو آپ نے روزہ افطار کیا. تو بات مختصر یہ ہے کہ وہ 70 کے 70 جتنے آدمی تھے وہ سب کے سب وہاں موجود تھے اور سب نے اٹھ کے یہی اظہار تشکر کیا کہ جناب آپ ہمارے گھر میں, لیکن آپ تو مطلب وہاں مسجد میں بھی موجود تھے اور 70 گھروں میں بھی موجود تھے. تو مفتی صاحب نے کہا کہ جناب یہ میں نے آپ کے لیے مثال دی ہے کہ